بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم مسلمین من قبل وفی ھذا. یہ جو آیت ہم نے جو پڑھی ہے سورہ حج کی آیت ہے، سب سے آخری رکوع ہے، بالکل آخر میں یہ آخری آیت ہے یہ سورہ حج کی. اور یہ کچھ زیادہ نیچے ہو گیا کا اسی آیت کو پیش کر کے کچھ منحرف جماعتیں نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وی آر مسلم، کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. نو ڈاؤٹ جو بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، یعنی جو اسلام صحیح اسلام کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب مسلم ہیں اور ہمارے دینی بھائی ہیں. المسلم اخو مسلم، یہ اسلام نے آپ کو سکھایا ہے. دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا ہے، کوئی بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے. پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف زبان سے ادا کر دینے سے مسلم نہیں ہوتا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، جو اس کی شرائط ہے اس کو پورا کرتا ہے. وہ سب کے سب مسلمان ہیں اور ہمارے دینی بھائی ہیں، اور اس کے تعلق سے ہمارے زبان، ہمارے ہاتھ اور ہر کچھ محفوظ ہونی چاہیے کہ نہ ہم زبان سے انہیں برا بھلا کہیں، نہ ہاتھ سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے. یہ اسلام نے آپ کو سکھایا ہے، اسلامی تعلیمات. لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مسلم کون ہے. ظاہر ہے کہ سب لوگ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے. تو مسلم کون ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کیا جتنی بھی اسلام میں جتنے بھی فرقے ہوئے سب کے سب مسلم ہیں؟ تو اگر سب مسلم ہیں تو پھر احکام المرتد کی کیا ضرورت تھی؟ نواقض اسلام کی کیا ضرورت تھی؟ کہ یہ اسلام کو توڑنے والی چیزوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب مسلم ہے. نو ڈاؤٹ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی، اور جو ہماری کتاب میں لکھی ہے اس میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو مکمل کا مکمل کافر ہے. پہلے ایک چیز کو یہاں سمجھ لیجیے، یہ بہت اہم چیز آپ کو بتانا ضرور جان لیجیے. کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے. اب یہ قادیانی کو کہیے گا جو نبوت کا دعویٰ ہے مکمل کافر ہو، مکمل 100%. یعنی کہ جو اسلامی فرقے جو بنے ہیں، جس نے نبوت کرے اس میں کوئی نبی کو کہتا ہے قادیانی جو نبوت کرتا ہے، اس میں کون کو کہیں گے جو ہے بھائی جو ابھی 100% جو نبوت کا دعوے دار ہے اور اس کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے 100% کافر ہے. اس میں کہیں کہ بھائی کہ 99% کافر ہے، 1% باقی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. سب کے سب کافر ہے، قادیانی ہے. ہم اس کو وی آر مسلم کو مسلم نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن آپ علماء سلف کے فتاوے کو پڑھیں گے، آپ عربی میں ہیں، کہ کیا شیعہ، کتنا سوال آپ لوگوں نے کئی مرتبہ کیا کہ شیعہ کلہم کا کفار، ہر شیعہ کافر ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ایسا نہیں، ہم بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، ایسا تو نہیں ہے. لیکن آپ یہ سوال کریں کہ کیا شیعہ کل کا کل ضلالت اور گمراہی میں ہے، کل کے کل ضلالت اور گمراہی میں ہے.
سب کے سب ضلالت میں، کسی نہ کسی طریقے بدعقیدگی میں تمام شیعہ کو جو ہے قسم مبتلا ہے. لیکن ہر شخص کو کافر ہمارے علماء سلف نے نہیں کہا. یعنی کچھ لوگ بہت زیادہ غلو کرنے والا ہے، کچھ لوگ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے. کتنے شیعہ کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. شیعہ جو ہے کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جہمیہ ہو، خوارج ہو، قدریہ ہو، یا جتنے بھی معتزلہ ہو، مرجیہ ہو، یہ تمام جتنے بھی فرقے ہیں کہیں نہ کہیں گمراہی کا جو شکار ہے تو کلہم کفار کو نہیں ہے. اس لیے اللہ نے تیمیہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو گمراہ فرقے ہیں ان میں کا ہر فرد جو ہے کافر ہے، تو وہ اجماع امت کا، سلف کا، ائمہ اربعہ کا اور صحابہ کرام کا سب کا مخالف ہے. ہاں ان فرقوں میں بعض پہ کفر میں قسم مطلع ہے، بعض مخالف میں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کو کتنا ہم نے بتایا کہ کتنے لوگوں کا قسم، آپ ویڈیو پہ سنیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے حضرت علی سے اللہ سے بھی بنایا. نعوذ باللہ من ذلک. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی خدا ہیں. یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی سنا ویڈیو کہ حضرت اللہ رب العالمین حضرت فاطمہ کے نالین جوتے میں چھپے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اب اس کے کفر پہ کوئی شک کرے تو خود کافر ہے. اتنی بڑی گستاخی کے بعد اگر کہہ دیں یہ کافر نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ 100% جتنے بھی شیعہ سب کا عقیدہ ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی گمراہ فرقے کے تو تعلق سے یہ قسم یہ چیز ہے کہ کچھ ہے، ہم اس کو ہم بتائیں گے، ہم یہ تمام طریقے سے. ہمارا جو موضوع اصل یہ ہے کہ کچھ منحرف جماعتیں اس طریقے سے چاہتی ہے کہ ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیں. اور ایک نیا شوشہ وی آر مسلم، کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، سب کے سب پڑھ رہے ہیں. بھائی نو ڈاؤٹ کہ جتنے بھی مسلمان ہیں لا الہ محمد صلی اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والے سب مسلم ہیں، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے تقاضے. لیکن جو نہیں پورا کرے، جو اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے ہم نے بتایا، تو وی آر مسلم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا اسلام کیا ہے. هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد للہ بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک وحدہ. صالح فوزان کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے خود سپرد کر دے، بالکل مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے لیے، الوہیت کے لیے اپنے آپ کو سونپ دے کہ ہمارا رب ہی اللہ ہے اور صرف اسی کی عبادت ہوگی. اور جتنے بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام ہیں اس کو بچا لائے. اور وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، اور اسلام یہ ہے کہ شرک سے بھی، اور جو اہل شرک ہے یعنی جو شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، برات کا اظہار کیا جائے. کہ وہ شرک جو ہے اسلام کہاں ہو سکتا ہے؟ توحید کا درجہ کہاں لے سکتا ہے؟ ایمان کا درجہ کہاں لے سکتا ہے شرک؟ تب تو اسلام کے پورے نظامی تعلیمات میں کہ شرک کو بھی اگر ہم اسلام کے درجے میں رکھتے ہیں، وہ انسان لا الہ محمد صلی اللہ پڑھنے کے بعد وہ کفر شرک کا مقام مبتلا ہے، اب وہ اسلام ہو جائے تو پھر اسلام کیا رہے گا؟ اسی لیے کہا کہ یہ اصل چیز یہ ہے کہ شرک سے بھی برات کا اظہار کرنا ہے اور اہل شرک سے بھی برات کا اظہار کرنا ہے. اور قرآن کی جو آیت ہم نے آپ کو پڑھی کہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وهو سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا. یہ سورہ حج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا، یعنی امت محمدیہ کو. ہم لوگ کون کے افراد ہیں؟ امت محمد. جتنے بھی ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والے سب مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے
افراد ہیں، اور اللہ رب العالمین جتنی سابقہ امتیں ہیں سب میں برگزیدہ منتخب کیا ہے. اتنی فضیلت دی اس امت کو انسان سوچ نہیں سکتا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ رب العالمین کا وہ مانے وہ یعنی اس نے چن لیا. کس نے چن لیا؟ اللہ نے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین پہ چلنا بہت آسان بنایا ہے. یہ دین اسلام، اسلام ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے، اس پہ چلنا کیا بہت ہی آسان ہے. کوئی شخص اللہ رب العالمین نے جو بھی احکام اور شریعت نازل کیا ہے، جتنے بھی احکام اور شریعت ہے، اس کو اگر غور سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا تو کہیں پہ آپ کو تنگی محسوس نہیں ہوگا. کوئی ایک احکام اور شریعت کو بتا دیجئے جس کے چلنے پہ تنگی ہو. ہاں ہمارا نفس فاسد ہو گیا جس کی وجہ سے یہ دقت ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن کوئی تو نہیں ہے. اور کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین کون ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی دین ہے، یہ ملت ہے. یہ یعنی مشرکین مکہ پہ اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے تھے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا دین نہیں ہے. یہ دین کون ہے؟ جو تم دین ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہو وہی دین ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ اسلام ہے جو تمام نبیوں کا دین تھا. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. شریعت الگ الگ ہے لیکن اس دین کے اندر، یہ اسلام کے اندر تمام شریعتوں میں اس بات پہ اتفاق تھا کہ صرف اللہ وحدہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم مسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. یہی وہ آیت ہے جس کو پڑھتے ہیں. کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ ابراہیم السلام. دونوں صحیح ہے. ابھی جو نوجوان سب کہہ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے زیادہ صحیح ہے کہ اللہ نے رکھا. یہ دونوں قول ہے، لیکن ان نوجوانوں کو سمجھائیے گا کہ تم کبھی تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو کہ تم اس چیز کا حوالہ تو ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان نام رکھا ہو کہ زمین ابراہیم علیہ السلام یا اللہ کی طرف انہوں نے کہا. لیکن صحیح قول یہ ہے خدا کی زمین اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. ان کو بتائیے، ان نوجوانوں کو کسی یہ تم تفسیر کو اٹھا کر کیوں من قبل، یعنی اس سے پہلے، یعنی کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں کچھ بھی جو تمہارا نام مسلمان ہے اسلام کا، اسلام ہے، یہ دین ہے اور اس کو ماننے والے مسلمان ہیں. وفی ہذا، اور کس میں؟ اس میں یعنی قرآن میں. قرآن میں تو چلے بھائی اس سے پہلے تو قرآن سے پہلے اگر ابراہیم علیہ السلام سب مان لے گا ابراہیم علیہ السلام ہے تو آسمانی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی اس میں جو ان سے دور کے تھے تو اس میں رکھا. لیکن فی ہذا میں قرآن میں میں رکھا تو نہیں. تو اس لیے صحیح کون کیا ہے؟ اللہ ہے. دونوں ہی ہیں، آپ بھی صحیح وہ بھی صحیح، تفسیر میں دونوں مل جائے گا، لیکن صحیح کون کیا ہے؟ سماکم مسلمین، اللہ رب العالمین نے آپ کا نام. ان نوجوانوں کو آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ جو جن کو صرف یہی تعلیم دی گئی ان کی کتابوں میں صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام رکھا تاکہ نہیں ہوگا کا ضمیر اللہ کی طرف رکھتی ہے. جس صحیح واضح قول ہے تفسیر طبری کو دکھا کر اٹھا کر کے دکھائیے اور دوسرے لوگوں یہ ہے وہ سماکم مسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اب ایک چیز بات ایک پوائنٹ آپ کو مل گیا یہاں سے، جب بھی آپ سے کوئی بحث ہو ایسے نوجوانوں سے آپ ان کو یہ بتائیے اچھا ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے؟ قرآن میں آیا کہ نہیں ہے؟ ما کان یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. سورہ آل عمران 67 میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے وہ نصارا تھے، کون تھے؟ حنیفا مسلمہ. یہ مسلم تھے، یکسو اللہ کی بات کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے. تو حنیفا مسلم آیا، ادھر مسلم کون ہے؟ وہاں پہ بھی مسلم آیا. تفسیر ابن کثیر کو اٹھا کے، تفسیر جلالین کو اٹھا کے دیکھیے، مسلمہ اے موحدہ، یعنی ابراہیم السلام کون سے؟ موحد تھے. دیکھیے آپ دیکھیے مسلم کا مطلب کیا ہے؟
اب جو میں وہی طیبہ اور تفسیر ابن کثیر کہیں پہ بھی آپ ہر جگہ ہے، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے ہاں یہاں بھی ہے سامنے رکھا ہوا دیکھیے ہو گیا ہے. اچھا نظر پڑ گئی، اس کو آیت کو اٹھا کے سورہ عالم کو دیکھیے تو اس کا ترجمہ اردو ترجمہ ہے، اس میں لکھا ہوگا شرک سے بیزار مشرکوں سے الگ صحیح اور اصل ایمان والے تھے. اب دیکھیے یہی آپ کو ملے گا، شرک سے بیزار مشرکوں سے الگ. آپ کہتے ہیں وی آر مسلم، ہم لوگ سب لوگ مسلم ہیں، تو مسلم کا سے لے کر کیا ڈفرینس آیا کہ شرک سے بیزار مشرکوں سے الگ، اور آپ مشرکوں کے ساتھ ہیں، آپ سب کے سب مسلم. کون چیز کہاں گمراہی آ رہی ہے؟ جی آپ کی تفسیر آپ کی اس میں ہے کہ وی آر مسلم. بھائی اگر وہ شرک میں مبتلا نہیں، ہم نے اپنا پڑھا تم من الشرک واہلہ، ہم نے کہا اسلام یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر وہی مسلم ہو سکتا جو شرک سے محفوظ رہے، اور اسی طریقے سے ہر شخص پہ یہ لازم اور ضروری ہے کہ جیسے خود جو ہے شرک سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے دوسرے بھائیوں کو شرک سے محفوظ کرے، اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو جس طرح سے شرک سے ہوتا ہے اس سے شخص سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ برات کا اظہار کرنا چاہیے. یہ ہے اسلام. آپ اہل شرک کو لے رہے ہیں، تمام چیز لینا ہے، ہم نے یہی نہ کہ ہم اس کو نہیں روکیں گے، ہم اس کو نہیں روکیں گے، سب کے سب مسلم ہیں، سب کو یہ چیز ہے، ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، ہم اس کو نہیں کہیں گے کوئی شرک میں مبتلا رہے. یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی شرک میں مر جائے، لیکن ہمیں کسان کو جو ہے یہ کہاں، یہ خمینی کا یہ چیز تھا حکومت الاسلامیہ، اسلامی حکومت، اسلامی کی اسٹیٹ ہم قائم کریں گے پوری دنیا میں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب کہ جو وہ مہدی المنتظر کے ہے وہ قائم کریں گے. اور جو مہدی منتظر آئیں گے سب سے پہلے معلوم ہے آپ کو، ان کی کتابوں پر آپ کو پورا حوالہ دے دیں گے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے غیر کفار مشرکین کو قتل کرنے سے پہلے سب سے پہلے سنی مسلمان کو قتل کریں گے. اور ابھی ہم نے نوٹ کیا ہے جو ہم ٹوٹل جو ہے کل ہم دیکھیں گے یہ تمام چیزیں کہ سب سے پہلے سنی علماء کو قتل کریں گے لوگ. جو وی آر مسلم کا کر کے ہم لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے وہی جو قریب جو رہے گا وہی سب تک ہو جائیں گے. یہ ہے دین، یہ سمجھ، یہ گمراہ. تو سب سے پہلے اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہے، اس کو سمجھیے. ہم نے آپ کو اسلام کی تعریف بتا دی تھی اس سے پہلے پتا، پھر ہم نے آپ کو بتا دیا یہ ہے. اس دائرے بھی رہ کر جتنے بھی ہے مسلمان ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. لیکن اگر وہ شرک میں ملوث ہے تو مسلم کہاں، اسلام کہاں؟ ما كان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولكن كان حنیفا مسلما، یعنی یہ شرک سے بیزار مشرکوں سے الگ تھے. یہ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام، اگر آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام نے نام مسلمان رکھا تو مسلمان خود کون کرتا ہے؟ اللہ قرآن کیا کہا؟ متحنفا عن الشرک قاصدا الى الایمان. عربی عبارت ہے تفسیر ابن کثیر کا، یعنی مشرکوں سے الگ، شرک سے بیزار، اور اصل ایمان والے تھے. ایک سو ہو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، قبر پرستی کرے، نظر و نیاز کسی اور لے دو، کسی کچھ دے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسر کا بھائی علی کے جو ہے رب الارباب ہے. ابھی ہم ایک ویڈیو رب الارباب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ علماء کے بیان کر رہا ہے. اب ہم وی آر مسلم. یہ ایسی گمراہی جو چیز ہے، جو اس کے نقصانات کیا ہے، نقصانات اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. ابھی یہ خالد صاحب ہے ہمارے دوست، عالم دین خطیب ہے، پٹنہ میں بھی کتنی مرتبہ خطبہ دی، یہاں جنگی مسجد میں بھی ایک جلسے میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں فون کیا کہ تھوڑا سا ایک حدیث کو ڈھونڈ دیجئے، آپ کچھ یہ چیز کر دیے. کیا ہے بھائی؟ کچھ نوجوان سب جو ہے اہل حدیث کے نوجوان سب، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے ہیں. کیا ہوا بھائی؟
کہ وہ لوگ کون ایک نیا فتنہ وی آر مسلم کہہ کر کے آگے ہیں اور ان کی مجلسوں میں شیعہ اور سب آتے ہیں اور انہوں نے ایک شیشہ چھوڑ دیا ہے کہ دیکھو حضرت علی علیہ السلام وہ علیہ السلام کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے. تمہارے علماء تو منع کرتے ہیں کیونکہ علماء تم کو دین صحیح سے سکھاتے نہیں ہے. اب اس کا انجام ہوا تو تمام کے تمام نوجوانوں نے کیا کہا کہ ان 72 فرقوں میں جو ہے اہل الحدیث بھی ہے اور سنہ والجماع بھی ہے, صرف وہی ایک فرقہ جو ناجانب گیا جو وی آر مسلم پڑھنے والا ہے. لو پورے دین ہی کو بدل دیا. کیسے نقصانات کتنے ہوئے دیکھنا ہے. کسی غلط صحبت میں رکھنے کے کیا نقصان, آپ کو اتنا جلدی برین واش کر دیا, زہر سنائل کر دیا کہ نہیں کر دیا. اب وہ اس سے دور ہوئیں گے جو جہاں پہ صحیح علم ہوگا اور جہاں پہ باطل علم ہوگا کہاں جائیں گے؟ جہنم جانے کے نہیں جائیں گے. بتائیے اپنے دین عقائد یہ تمام چیزوں کو یہ چیز ہے. آپ اس چیز کا جواب کبھی کوئی وہ بھی آپ کو بھی بتائے گا, وہ سب وہ آپ کو سمجھ لیجیے. رضی اللہ عنہ علیہ السلام میں فخر. رضی اللہ عنہ قرآن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اللہ رب العالمین قرآن میں لکھا. علیہ السلام ان پہ سلامتی ہو اور رضی اللہ ان سے راضی ہے. یہ دونوں ہی القاب ہے, خطاب ہے. رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے, سلف نے, ائمہ اربعہ نے یہ کہا کہ تمام صحابہ کے تعلق سے رضی اللہ عنہ کا استعمال کرنا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے یہ استعمال کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ دعائیہ کلمات ہیں جو ہم ان کے احترام میں, ان کی ادب میں ہم اظہار کرتے ہیں. جب صحابہ کرام کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. اور کہا کہ تمام صحابہ میں برابری ہونی چاہیے, اس لیے ہر صحابی کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم رضی اللہ عنہ. اور علیہ السلام جو انبیاء کے تعلق سے کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو. دراصل وہ عصمت اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ ہر انبیاء کیا ہیں؟ وہ خطا سے, گناہوں سے, تمام چیزوں سے پاک صاف ہے. اسی لیے ان کے لیے علیہ السلام کا استعمال کیا جاتا ہے. تو انبیاء کے تعلق سے ہم علیہ السلام کہیں گے اور ان کو یہ چیز کہیں گے. اب قرآن میں یا حدیث میں کہیں کہیں پہ جیسے آپ اٹھا کے دیکھے گا بخاری شریف کتاب الدعوات باب التسبیح والتحلیل فی المنام, یعنی کہ سوتے وقت جو ہے کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے, کون تسبیح پڑھنی چاہیے, ہاں اسی کا ذکر ہے کہ نہیں, وہی حدیث کا ذکر ہے. یہ کتاب الدعوات کے اندر اس میں حضرت فاطمہ و علی علیہ السلام کا بخاری شریف میں آیا. اب وہاں پہ اس کو ایک حدیث کا ٹکڑا لے کر کے تاکہ دیکھو علیہ السلام آیا کہ نہیں آیا. تمہارے علماء کا بھی بتائے, تمہارے علماء دین کو چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا ہے. اب ان کے دماغ میں ایسا ڈال دیا کہ اب وہ جتنی بھی اہل حدیث علماء جو جہنم میں جانے والے 72 گمراہ فرقوں میں آ گئے اور یہ شیعہ جنت میں آ گئے. بھائی آپ نے سب سے پہلے جان لیجیے کہ اگر علی رضی اللہ علیہ السلام اگر کہتے, علماء نے کہا کہ جائز ہے. کیوں؟ کہیں کہیں پہ بخاری شریف میں آیا اور دوسری جگہ کہیں کہیں حدیثوں میں اور جگہ آیا ہے, لیکن اسی بخاری میں یہ نہیں بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آیا ہے. رضی اللہ عنہ بھی بخاری شریف میں آیا ہے, جتنے بھی حدیث میں رضی اللہ عنہ آیا اور ایک جگہ آیا. اور حضرت فاطمہ کے تعلق سے حضرت حسن حضرت حسین کے تعلق سے کچھ احادیثوں میں علیہ السلام آیا ہے اور کہیں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے نا. تو علماء نے بھی کہا کہ چونکہ ان کے دادا جد کا مطلب وہ دادا ہو یا نہ ہو, حسن حسین کے نانا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا اگر کہیں دادا رہتے, ہم لوگ جد کے لیے کا استعمال عربی میں نانا یا دادا, وہ دادا والا نہیں سمجھے گا کہ وہ نانا چھٹ گئے اس میں, سونا ہوتا ہے. جد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو علیہ السلام ان کی نسبت سے کہیں پہ ہمارے اسلاف نے علیہ السلام کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص تعلق, خاص نسبت کی وجہ سے کہہ دیا. لیکن باقی تمام لوگوں کے لیے
جو اور لوگوں کے لیے وہ استعمال کرتا ہے علیہ السلام، اس کے لیے کہاں سے بن جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہیں پر ذکر ہوا ہے تو وہاں پہ کہہ دیا، اور نسبت جو ہے وہاں پہ کی کیا نیت کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نبی کا ذکر ہو اور صحابی کا ذکر ہو، دونوں کا ذکر کے بعد علیہ السلام آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی صحابی کا ذکر ہو اور انبیاء کا بھی ذکر ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں علیہ السلام، اس لیے کہ نبی کا ذکر ہوا ساتھ میں تو اس تعلق سے کہہ دیا۔ لیکن علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے، اہل سنہ و ائمہ اربعہ نے یہی کہا کہ ہم تمام صحابہ کے اندر ایک مساوات کو قائم کریں گے، برابری قائم کریں گے، اور تمام کے تمام کیا ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے۔ یہ ہمارے تمام لوگوں کا اجماع ہے، جو جتنے بھی سنی علماء ہیں یا کسی مقام اربعہ میں سے سب کے سب ہم کیا کہیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تاکہ اگر ہمارے سلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، تو یہ ایک صحابہ کرام کے درمیان یہ فرق یہ ہوگا کہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، حضرت ہے۔ اب یہاں پہ 2-4 منٹ ہے، 18 ہوا ہے، اچھا یہ 2-3 منٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کے عقائد ہم بیان کریں گے کہ کیوں ان لوگوں سے گمراہ، کن کن گمراہ فرقوں کا انشاءاللہ ہم عقائد بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے دفعہ 3-4 منٹ میں ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کے جو عقائد میں ایک عقیدہ اصول دین میں سے ہے تقیہ۔ تقیہ کسے پتہ ہے؟ نہیں جاننا ہے؟ چلیے نہیں جانیے، اچھا ہے نہیں جانیے، سمجھنا۔ ان لوگوں سے تعلق بھی رکھنا، جاننا بھی نہیں ہے، لیکن علم کو ہمیشہ جاننا چاہیے تاکہ ان لوگوں سے بچ سکے، ان کے شر سے بچ سکے۔ ہاں نہیں، بشیہ کہتے ہیں اصول دین میں سے ہے، تقیہ عقیدہ ہے، یہ اہم عقیدہ ہے کہ تقیہ اتنا اہم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقیہ کو چھوڑ دیا تو نماز چھوڑنے کے برابر ہے۔ یہ تقیہ کہتے ہیں بچنا، اپنے دین کو چھپانا، تقیہ دین کو چھپانا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی اگر شیعہ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کو تم تسلیم کرتے ہو؟ ہاں ہاں، ارے سب سے پہلے خلیفہ ہے، ان کی یہ فضیلت ہے۔ اور جیسے اس مجلس میں اپنے جائیں گے، ارے کافر مشرک ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تقیہ ہے، یعنی حق کو چھپا دینا، یعنی کبھی بھی دین کو چھپانا، حق بات کو چھپانا، اپنے عقیدے کو چھپانا شیعہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ یہ اب دین کہاں یہ بضابط انہوں نے کس نے جو لکھا ہم آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ یہ شیعہ کی ایک مستند کتاب ہے، سب سے اہم کتاب ہے۔ جیسے بخاری کا جو درجہ ہے، اس الکلینی کی ایک کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں التقیہ دینی و دین و آبائی۔ تقیہ کیا ہے؟ میرا دین اور میرے باپ دادا کا دین ہے، یہ دین ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ دیکھیں قرآن میں ایک لفظ آیا ہے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، سورہ آل عمران میں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کسی کہا اے مومنوں کسی کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، سمجھنا؟ لیکن اگر کہیں پہ تمہیں کوئی خطرہ ہو تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم اپنے حق بات کو چھپا سکتے ہو کہ ہم یہ ہیں، مطلب کہیں پہ خطرہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کفار کے یہاں پہ کہ بھائی کسن کو جو ہے ہمیں خطرہ ہے، جنگ خطرہ ہے، تو آپ نے کہنا ہم اس بات سے قائل نہیں ہیں، نہ ہم کسن مسلمان نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو جان کو بچا کے آپ نکل گئے۔ یہ کفاروں سے تعلق ہے
کہ اپنے اضطراری کبھی اضطراری حالت ہو تو آپ بچا سکتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے ساتھ کر دیا کہ جتنی بھی سنی مسلمان ہیں اس سے اپنے عقیدے کو چھپا دینا ہے, اپنے حق بات کو چھپا دینا ہے, جو بھی مقاصد ہیں تاکہ کسی بھی طریقہ دین و دنیا کا نقصان نہ ہو. کچھ نہیں پوچھے یار, قرآن میں کوئی تعریف ہے؟ نہیں. آپ اپنے مجلس میں آئیں گے کہ ہاں لیکن ہم بتا دیں یہ دین ہے ان کا. اب ہم اس پہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اچھے سے آپ کو سمجھائیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے, تو آپ اس جھانسے میں کبھی نہیں آئے گا کہ نا یہ تو اتنی اچھی بات بول رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ چیز جان لیجیے کہ یہ دین ہے. بعض جگہ پہ تو لکھا ہے کہ یہ لا دینا, آپ یہ چیز ہے لا دینا لمن لا امانت لہ, جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. یہ حدیث ہے. آپ یہ لوگ آپ اس کو نیا سن لیجیے, لا دین لمن لا تقیہ لہ, کہ جو تقیہ نہیں کرتا اس کے پاس, جو چھپائے گا نہیں دین نہیں ہے. یہ لوگ چھپا دیتے ہیں. بلکہ ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ خانہ کعبہ میں تم جا رہے ہو تو سنی کے طریقے سے نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو دینے لگے کوئی شیعہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. یہ تقیہ ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم آپ کو بتائیں گے تقیہ کیا ہے, امامت کیا ہے, ولایت کیا ہے, ان کے عقائد کیا ہے, اور یہ تمام چیز بتائیں گے. تو یہ تمام چیز آپ اس فرقوں کے تعلق سے کبھی بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ جھانسے میں آ گئے ارے یہ تو دین کی بات کس نے ایسے بول رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے, ایک صاحب نے کہا کہ بھائی حضرت علی کا کیا مقام ہے, سمجھ نا, ہم انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ بتائیں گے, خطبہ بھی ہم انشاءاللہ ہم دیں گے. ایک دلیل آج ہی ہم ابھی پڑھ رہے تھے, ہمارا اس کے بعد فوٹو بھی لیا ہے ہم نے. یہ المجلسی کی حق الیقین ہے, ایک کتاب ہے بہت ہی اہم ہے شیعہ اور مقلسی. اس میں بھی ہم نے خدا و شرح میں دیکھا ہے, وہ آیت پڑھی ہے ہم نے, سمجھنا, عربی ہم کو المجلسی کی کتاب میں بھی ملی ہے. وہ ہے یہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, ہے نا, صحیح پر ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد وآل محمد علی العالمین, صحیح ہے, وآل محمد وآل محمد علی العالمین. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں آل محمد علی العالمین, صحیح ہے. لیکن شیعہ کی دام ہم خدا مشرف میں دیکھیں, قرآن میں یہاں پہ اضافہ ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل نوح وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علی العالمین. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت, لیکن یہ آپ کو ہم کو پیج بھیج دیں گے ہم, اور ہم نے قرآن لائبریری میں بھی ہم نے کس لیا. اب وہاں پہ یہ قرآن میں لکھا ہو اللہ کی طرف سے کہ آل محمد, تو آل محمد میں سب سے اونچا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, سب سے پہلے امام ہے, تو صحابہ سے مقام اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے خود کہا آل محمد, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن کیسے ہوگا؟ قرآن میں اضافہ ماننے کے تب. اضافہ کیا کہ نہیں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اگر شیعہ سے پوچھے قرآن میں کہیں پہ کسی کی تعریف ہے, نہیں, یہ تقیہ ہے. ہم اس میں ہم انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو یہ سب دین جو ہے آپ کو سمجھیے نہیں آیا ہے کہ کہاں پہ یہ چیز جو ہے کس نے آئی ہے. آپ اس کو یہ بتا دیجئے, ہم آپ کو انشاءاللہ وہ پیج ابھی ہم بھیج دیتے ہیں گروپ پہ, آپ اس کو اردو میں ہے, اس کا فارسی میں اصل مین چیز ہے, اس کا ترجمہ بھی کیا اردو میں ملا, ہم ابھی پڑھ رہے تھے تھوڑا دیر پہلے, آج اتوار تھا. تو یہ چیز میرے بھائی, آپ اس چیز کو ہم انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کبھی اس گمراہی میں نہ پڑنا ہے, اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ کہاں پہ کون مسلمان نہیں ہے.
یہ پر سمجھنا ہے. اگر وہ اسلامی تقاضے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے، دنیا کا ہر فرد کیا ہے؟ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.